اچھا مزے کی بات سنیں کہ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ حرم میں کہے تو شریعت کہتی ہے کہ 1,00,000 کا ثواب، تو 1260 ضرب 1,00,000 126 ملین زمینیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ آخرت میں اتنی بڑی جنت دیتے ہیں کہ وہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے۔ سوچئے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کی جو مسلمان کی جو زمین آخرت میں ہے وہ پلین زمین ہے، اس کی جتنی عبادت ہوگی اتنا اس کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور سجائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کا گھر بن رہا ہوتا ہے سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے اس کے سیمنٹ لگ رہا ہوتا ہے، فرشتے کام بند کر دیتے ہیں۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں آپ نے کام کیوں بند کیا؟ وہ کہتے ہیں بندے نے عبادت کرنی چھوڑ دی، ہمارے پاس را میٹیریل ختم ہو گیا، ہم نے بھی کام بند کر دیا ہے۔ دوبارہ پھر بندہ عبادت شروع کرتا ہے، پھر مکان بننے لگ جاتا ہے۔ اب اگر ہماری عبادت پر وہ را میٹیریل پہنچنا ہے، ہم کتنا را میٹیریل بھیجتے ہیں؟ جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو وہ تو را میٹیریل کی کمی نہیں ہونے دیتا، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری عمر کما کے تو 3 کمروں کا گھر نہیں خرید سکتے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور یہاں چند بار سبحان اللہ پڑھو اللہ تعالیٰ ملین زمینوں کے برابر جنت کا ٹکڑا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آخرت منزل ہے اور دنیا کی مصروفیتیں اس کی رکاوٹ ہیں۔ ہمارے مشائخ نے کہا، بات ذرا پتے کی ہے، امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ فرمایا دنیا کام کی جگہ، دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام ملنے کی جگہ۔ دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام ملنے کی جگہ۔ جو بچہ محنت کرتا ہے اسی کو انعام ملتا ہے۔ ہم دنیا میں محنت کریں گے آخرت کی تو پھر آخرت میں انعام پائیں گے، اور اگر دنیا ہی میں ہم نے دل لگائے رکھا اور آخرت یاد ہی نہ رہی اور دنیا کی محبت لے کے چلے گئے تو پھر پتہ ہے آخرت میں ہوگا کیا؟ مشائخ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں کھڑا کریں گے، بہت کبھی صورت ہوگی، اور پھر فرمائیں گے کہ جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، میں اب بھی تمہاری طرف نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ جب اس بڑھیا کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جانے لگیں گے فرشتے تو وہ بڑھیا اس وقت کہے گی اللہ ایک میری فریاد ہے۔ پوچھا جائے گا کیا؟ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اے اللہ میرے بھی تو چاہنے والے دنیا میں بہت تھے۔ اللہ اعلان کروا دیں گے تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے سب اس کے ساتھ ملا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو قبر ہماری منزل ہے، غفلت اس کی رکاوٹ ہے۔ آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی رکاوٹ ہے۔